قرآن پاک اعلان کرتا ہے، میں نے قرآن پاک کے آیت کریمہ جس کے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے مکہ شریف کی سرزمین کے اندر، وہ برکتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ شریف کی تاریخ آج میں بیان کروں۔ مکہ شریف جہاں ہے، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، پہلے اس کو بے بکہ قرآن پاک میں ہے، تو بکہ کے معنی ہوتا ہے بھیڑ بھاڑ، ہجوم۔ تو مکہ شریف ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ بھیڑ بھاڑ لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 24 گھنٹہ لوگ وہاں زیارت کیا کرتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائے کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں الگ الگ مذہب و ملت کے لوگ رہتے ہیں، اور سب کا جو کہیں کہیں جو استھل پہ جاتے ہیں تو سب کا نعرہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک کعبہ شریف جو جہاں لوگ جاتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والے، وہاں سب کا لباس ایک ہوتا ہے اور سب کی آوازیں بھی ایک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مائک کو صحیح سیٹ نہیں کر پائے ہیں، اتنی آواز کھینچ رہا ہے جو آدمی تقریریں نہیں کر پائے گا، بہت ہے نا بھائی۔ جو نعت شریف پڑھ رہے تھے تو ہم کو لگ رہا تھا ایسا، ہاں آواز کھولیے اس کو تب اچھا لگے گا۔ سنیں، تو وہاں برکتوں والا شہر ہے وہ کعبہ شریف جو جہاں ہے، وہ کعبہ شریف سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ایک جھونپڑی لے کر کے آئے تھے، جس جھونپڑی میں حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے، اس کو جب وہاں اتارا گیا، فرشتے حضرت جبریل امین آئے اور پر مارے وہاں۔ جب پر مارے تو زمین کے ساتوں طبق جتنے زمین ہے، ساتوں زمین کے نیچے اس کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ بول رہا ہوں۔ ہم لوگ جب گھر بناتے ہیں تو کتنے کھودتے ہیں اس کو؟ وہ مکہ شریف حضرت جبریل امین پر مارتے ہیں تو اس کی بنیاد 7 زمین کے نیچے تک ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کعبہ عمارت میں 10-20 منزلہ ہے؟ بولیے نا بھائی، نہیں ہاں کر رہا ہے، ادھر لگ رہا دیکھ کر کعبہ شریف وہ 10-20 منزلہ عمارت کا نام ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے 7 زمین کے نیچے تک ہے۔ اللہ، ذرا دیکھیں کعبہ شریف وہی جھوپڑی، پھر اسی جھوپڑی کو اٹھا کے لے گیا آسمان میں۔ ایک روایت میں یہ ہے، اور جو عرش پہ فرشتے جس کے جو طواف کرتے ہیں وہی کعبہ شریف جو اوپر بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی جھوپڑی وہ دیکھیں جو آج کعبہ شریف۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح میں، طوفان نوح کے بعد وہ ڈھہ گیا کعبہ، اس کی دیواریں مسمار ہو گئی۔ پھر اس کعبہ شریف کے تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں، جگاڑ دینے والے اس کے حضرت سارہ ہے، حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کو جو مسجد پہلے گھر کے بنایا گیا، صحیح سیٹ نہیں کیا ہے آواز، کہ وہاں کعبہ شریف جہاں ہے وہ 7 زمین کے نیچے۔ اور پھر جب کعبہ نیا تعمیر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کے قرآن میں ہے، قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جائے ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ وہاں ہے کیا؟ وہ پتھر ہے کیا؟ وہاں کچھ ہے نہیں، ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے وہاں سجدہ کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کے پاس چلے جائیں گے تو شرک ہو جائے گا، اور وہاں
پتھر کے پاس سجدہ کر کے آتے ہیں اور کوئی حاجی یہ نہیں کہتا کہ شرک ہو گیا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ شرک ہو گیا. سب لوگ وہاں سجدہ کر کے آتے ہیں. کیا جہاں وہاں سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ سب لوگ کہیں گے وہ پتھر ہے غیر اللہ، وہ اللہ ہے نہیں، پھر وہاں سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے پتھر کے لیے سجدہ تھوڑا نہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. بس یہی جملے کو نوٹ کریں. ہم اللہ والوں کے قبروں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں اس کو اللہ سمجھ کے تھوڑا نہ جاتے ہیں، اللہ کے ولی سمجھ کے جاتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے ایک ولی سمجھ کے جاتے ہیں ہم وہاں. دراصل پورے کعبہ شریف کے اگر آپ دیکھیں گے تو سب کا سب طواف کرنا کسی کی سنت ہے، صفا و مروہ پہ دوڑنا کسی کی سنت ہے. حضرت جو آج آب زمزم آج ہم لوگ پیتے ہیں مبارک اٹھا کر کے کھڑے ہو کر کے سارے پانی پیے تو آپ کھڑے ہو کے پییں گے تو حرام ہے، لیکن اس پانی کو کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں؟ لوگ کہیں گے یہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے لگا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب حضرت اسماعیل کے قدم سے لگ جائے تو وہ پانی اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیا جاتا ہے. اے لوگوں جو میرے نبی کے قدم سے لگ جاؤ مٹی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مٹی کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سنیں. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مبارک گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اسے، پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد جو دوسری مسجد بنائی گئی، کعبہ شریف تعمیر ہونے کے بعد جو سجدے کے لیے دوسری بنائی گئی وہ ہے مسجد اقصی. بولے سبحان اللہ. یہاں کے بولے سبحان اللہ. یہ مسجد اقصی وہی ہے جہاں آج یہودی بمباری کر رہے ہیں، آج اسرائیلی وہاں بمباری کر رہے ہیں. لیکن میں اس کو اس محبت رسول کی اس اسٹیج سے اسے پیغام دے دوں. کہا آپ اس سیٹ کرنے نہیں جانتے ہو کیا؟ ان کو برو بلایا گیا ہے. آج یہودی سوچتے ہیں اس پہلے فلسطین کو برباد کر دیا جائے گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں جانتے ہیں مسجد اقصی کو تعمیر کس نے کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو اس سے سنیے. وہ مسجد اقصی جسے آج گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اس کی کوششیں ہے وہ بالکل اپنے غم کو ختم کر سکتا ہے، لیکن مسجد اقصی کو کبھی نہیں گرا سکتا ہے. ایک بار بول لیں گے آپ سبحان اللہ تاکہ پتہ چلے ہم مسجد اقصی سے کس طرح سے محبت کرتے ہیں. وہ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. بول سبحان اللہ. اور اس کو جگاڑ کون دے رہے تھے معلوم ہے؟ تعمیر کون کر رہے تھے؟ سب جنات. بھائی پھر کون؟ سارے جنات اس کے تعمیر کر رہے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑی کے ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے. ڈر سے سارے جنات تعمیر کر رہے ہیں. ایک کئی مہینے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکل گئی ہے. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ تعمیر کر رہے ہیں، وہ تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں سنو، وہ جب چھڑی کو دیمک چاٹ گئے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے تو جانتے ہیں سب لوگ جان گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج جو لاشیں ہمارے گھروں میں رکھ دیا جائے، اگر اسے فریج میں رکھ دیا جائے یا بالکل -°C میں اسے رکھ دیا جائے تو قسم خدا کی وہ لاشیں سڑنے لگتی ہے. لیکن کیا ہے انبیاء کرام کے جسموں کو آج لوگ کہتے ہیں تمہارے نبی سڑ گئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے. میں اس نادان سے کہنا چاہتا ہوں، اس گندے ذہن رکھنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں سنو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کی تم باتیں کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھڑی پہ ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے. چاند کب سے رسول سے پرواز کر رہی ہے، لیکن وہ ان جناتوں کو لگ رہا تھا ایسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی کھڑے ہیں. یعنی نہ ان کی لاش سے بدبو آ رہی ہے، نہ پتہ چل رہا ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے. میں کہنا چاہتا ہوں جب حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم کے جسم کا یہ عالم ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کے مدینے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. عالم کیا ہوگا؟ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ مدینے میں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے. اے لوگوں میں نادانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ زیارت کرنے کیوں جاتے ہو کعبہ؟ کعبہ کو کعبہ کس نے بنایا ہے؟ بولو سبحان اللہ. کعبہ کو شرف میرے رسول کے آنے سے ملا ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول آئے بڑی فکر کا جمرہ
مسجد اقصی کے مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. آج اسرائیلی چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو میں ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دیں گے. یہ خام خیالی ہے، ایسا ہے جیسے سر پتھر پہ پھوڑنا. یہ آج یہودیوں کا، رشا کے مجوسیوں کا یہ نیا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسے ہتھیانے کا بہت دنوں سے پلاننگ چل رہے ہیں، لیکن وہ ناکام ہے. آج نیوز کے ذریعے پڑھیے جس طرح سے فلسطین کو تعمیر کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. قسم خدا کی آج نیوز کے رپورٹر کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم رپورٹر بتا رہے ہیں کہ آج جو اسرائیلی مر رہے ہیں وہاں سے بدبو پھیل رہے ہیں، لیکن جو فلسطین میں جو شہید ہو رہے ہیں وہاں خوشبو آ رہی ہے. مشکل خوشبو آ رہی ہے. وہاں اس شہیدوں کے لاشوں سے مشکل خوشبو آ رہی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں یار، آج بھی دنیا میں دیکھ لو، آج بھی دنیا میں دیکھ لو وہ شہیدوں کے جسم سے مشکل خوشبو آ رہی ہے. لوگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج وہ چاہے اب پاشا پلٹنے والا ہے، انشاءاللہ الرحمن وہ دن ضرور دیکھنے کو ملے گا کہ اسرائیلی تباہ ہوں گے. آج میڈیا بھی انہی کا ہے، اسرائیلی روز مارے جاتے ہیں، روز اس کے ٹینک برباد ہو رہے ہیں، لیکن آج پوری میڈیا خبر پھیلا رہی ہے کہ فلسطین کو تباہ کر دیا گیا، اب لگتا مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں تمہارا باپ ابلیس بہت پہلے مٹانے کی کوشش کیا تھا، لیکن نہ کل مسلمان مٹا، نہ آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک ملے گا. مسلمان تھے اور ہمیشہ ہے اور رہیں گے. کچھ دیر کی خاموشی ہے، بس ایک نیا شور آئے گا. آج کتوں کا دور ہے، ایک دن ہمارا دور آئے گا. بول سبحان اللہ. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ الرحمن. آج جس طرح سے ہم بیت المقدس پہ جاتے ہیں، قسم خدا کی اگر اللہ توفیق دے گا تو ہم لوگ مسجد اقصی بھی جائیں گے. سبحان اللہ. جی ہاں، اور کربلا معلیٰ بھی جائیں گے. مسلمانوں سنو، تو آج جو گھر کا آج جس گھر کی زیارت کر کے آج مبارک آنکھیں جو آئی ہوئی ہے، مسلمانوں میں مبارکباد دیتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے جا کر کے مدینے کے روضے کو بھی دیکھا اور گنبد خضرا کو بھی دیکھا. سبحان اللہ. مکہ میں طواف کریں گے، گارنٹی نہیں کہ آپ جنتی ہیں، لیکن مدینہ شریف میں آئیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی، کہ جس نے میرے روضے کی زیارت، میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. اور میرے نبی کی زندگی کا ایک حدیث میں پیش کر دوں، قرآن پاک میں ہے، حدیث پاک ہے، سنیں حدیث پاک ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے زمین کو، مٹی کو انبیاء اکرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما کر دیا ہے. وہ رزق دیے جاتے ہیں اپنے قبروں میں زندہ ہے. سبحان اللہ. تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج مدینہ شریف جب لوگ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جب لوگ جاتے ہیں تو آج دیکھ کر کے آتے ہیں جب وہاں سے، تو لوگوں آج ہمارے یہاں ہندوستان کے جب حاجی جاتے ہیں اور ہندوستان کے عمرہ کرنے والے تو فوٹو کھینچا کے واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں. صحیح ہے بھائی؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے حاجی لوگ ٹھیک ہیں، یہاں کے عمرہ کرنے والے، لیکن زیادہ تر آج واٹس ایپ کھولیے، فیس بک کھولیے تو ایک بار ٹکلا چھلا کر کے ڈالیں گے، ایک بار احرام باندھ کر کے ڈالیں گے. یعنی انہیں کعبے کا احترام ہی پتا نہیں ہے کہ کعبہ پیچھے ہے اور فوٹو لیے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا بھائی؟ کعبہ پیچھے ہے اور فوٹو لیے جا رہے ہیں. کیا دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو؟ آج اگر دنیا والوں کے پاس پیسے ہو گئے، آج بیوی کہتی پیسے ہو گئے چلیے نا عمرہ کراتے ہیں، گھومنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. لوگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر کعبہ شریف جائے تو وہاں کے کتوں کا بھی احترام کرے. وہاں جائے تو وہاں کے غریبوں کا بھی احترام کریں.
ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس کے بعد تقریر ختم کروں. یہ افراتفری پتہ نہیں کیوں مچا دیا آپ لوگ. ارے میلاد شریف ختم ہونے کے بعد نہیں چلا کرتے تھے. ایک بچہ ہے مدینہ شریف میں، وہ حاجیوں کے جو کھا کر کے پھینک دیا نا وہ چاٹ رہا تھا، کھا رہا تھا اسے. ایک عالم دین اس کے قریب جاتے ہیں کہ بچے تم میرے ساتھ پاکستان چلو گے؟ میری ماں ہے، میں اسے تو بہت سبحان اللہ. آپ بھی ماں سے پوچھ کے کہیں جاتے ہیں؟ نہیں ہے؟ ماں باپ سے پوچھ کے جایا کریں، ورنہ ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، سارے کیے کرتوت پہ پانی پھر جائے گا. اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تیرا اجمیر جانا فالتو ہے. ماں باپ راضی نہیں ہے مدینہ جانا فالتو ہے. ماں باپ راضی نہیں ہے کعبے میں سجدہ کرنا بلا وجہ ہے. ماں باپ راضی نہیں، ساری تیری عبادتیں برباد کر دی جائیں گی. اس لیے لوگوں آپ بھی کہیں جائے تو ماں باپ سے پوچھ کر کے جائیں. سبحان اللہ. کہتے ماں ماں سے پوچھ کے آؤں، میرے والد صاحب اس دنیا میں ہے نہیں، میں یتیم ہوں. ذرا سنیں، کہا پوچھ کے آئے تو ماں سمجھتی ہے کہ بیٹا چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں چنا وہاں ملے گا آپ کے پاکستان میں، کہا کہ کپڑے بھی دوں گا، رہنے کے لیے مکان بھی دوں گا، کھانے کے لیے کھانا بھی دوں گا اور چنا بھی دوں گا. سبحان اللہ بولے. پھر کہا کیا مدینے سے جب تم مجھے لے جاؤ گے تو اپنے پاکستان میں کیا انگلی پکڑ کے مولانا کا لے لیا، کہا یہ ہرا گنبد بھی دے سکتے ہو. اتنا کہنا تھا وہ عالم دین رونے لگتے ہیں. کہا بیٹا یہ مدینہ میں تو کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا ہے، اگر یہ مدینہ ہمارے شہر میں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا. ذرا سنیں لوگوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ بچے نے انگلی کو چھوڑ دیا اور کہا مولانا تمہارا کھانا تمہیں مبارک ہو، ہمارا مدینہ ہمیں مبارک ہو. میں بھوکے رہ لوں گا لیکن مدینے میں رہوں گا، میں پیاسا رہ لوں گا لیکن مدینے میں رہ لوں گا، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا لیکن مدینے میں رہ لوں گا. میں لوگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی مدینہ جائیں تو بہت احترام کی ضرورت ہے، بڑے احترام کی ضرورت ہے. حضرت اویس قرنی ایک بار مدینہ گئے. ہمیں یار کوئی پیسہ نہیں دیتا تو اچھا. مدینہ شریف وہ برکت جگہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاء من الجذام. سبحان اللہ. مدینے کی مٹی میں شفا ہے. سبحان اللہ. جذام سے شفا بستی ہے. اور جانتے ہیں میرے آقا جب جنگ سے تشریف لاتے اور مدینہ آتے تھے تو اپنی پگڑی کو اتارتے یوں ہوا میں گھماتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ مدینہ آ گئے. یعنی اللہ کے رسول کو سب سے پیارا وہ مدینہ تھا، سب سے پیارا وہ مدینہ تھا. لوگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی جب مدینہ جائے تو مدینے کے کتوں کا بھی احترام کریں. ایک حاجی صاحب ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک مرید جا رہا تھا، کہا کہ حضور مجھے حج کرنے جانا ہے. کہا ٹھیک ہے جانا ہے تو اگلے سال چلا جانا ہے. پھر کہتے ہیں اگلے سال حضور مجھے حج کرنے جانا ہے. کہا ٹھیک ہے اگلے سال چلا جانا. کہا حضور مجھے حج کرنے. کہا کہ کیا جاؤ گے کعبہ شریف یہی رہو. سمجھ رہے ہیں؟ ارے زور سے بولیے بھائی سمجھ رہے ہیں؟ کہا یہی رہو، کیا جاؤ گے وہاں. کہتے کیسا پیر ہے جو مکہ شریف جانے سے روک رہا ہے. اس کے بعد وہ زبردستی ایک بار ٹکٹ کٹایا بغیر پیر صاحب سے بولے چل دیا اور گیا اور جا کے مسافہ کرنے گیا پیر صاحب سے. کہتا حضور میں جا رہا ہوں مدینہ. کہا ٹھیک ہے جب جا رہے ہو تو وہاں کے کتوں کا بھی احترام کرنا. کتوں کا بھی احترام کرنا، کوئی غلطی نہ ہونے پائے تم سے. گیا اور بالکل طواف کر کے مدینہ شریف جا کے آ گیا. جب آیا تو سب سے پہلے پیر صاحب کے پاس گیا. آج دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب سب آ گئے ہیں مدینہ سے، کچھ بھی غلطی نہیں ہوئی ہم سے. ذرا سنیں پیر صاحب بولے کہ کسی کو بھی تو نے گھٹیا نہیں سمجھا نا. کہا نہیں میں کوئی کسی کو گھٹیا نہیں سمجھا. کہا لیکن ایک کتا جو میرے قریب آ رہا تھا، میں حج کر لیا تو مجھے گھمنڈ آ گیا کہ کتا مجھ میں ٹھیکے گا، کتا مجھ میں سٹے گا. اس کتے کو میں نے 1 لاکھ مار دیا. اللہ نے وہ پیر صاحب اپنی پیٹھ کو کھولتے ہیں اور دکھاتے ہیں دیکھو جس کتے کو تو نے مارا تھا وہ کسی اور کو نہیں میرے پیٹھ پر مارا تھا. اللہ. تو مدینہ شریف میں کتا بن کے بھی رہنا فخر کی بات ہے. تو لوگوں مدینہ وہ شہر ہے جو ہمارا راجدھانی ہے. سبحان اللہ.
ایمان کی راجدھانی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ ٹیوب لائٹ جو جل رہے ہیں بغیر کنیکشن کے جل رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے نا. اگر یہ بجھ گیا تب آپ کو لگے گا کہ لائٹ کٹ گئی, آپ کو لگے گا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا, آپ کو لگے گا کہ میرا کنیکشن ختم ہو گیا. اور اگر 2-3 دن لائٹ نہیں آئے تو لگے گا پاور ہاؤس میں آگ لگ گئی ہے. یہ لگے گا آپ کو 2-3 دن کے بعد, یعنی 4-5 دن نہیں بنے تو پاور ہاؤس میں سے ہی آواز دے گا. تو پتا چل جاتا ہے اندھیرا جب چھاتا ہے پتا چل جاتا ہے اس کا کنیکشن ختم. ایک منٹ نہیں رکنا ہے. سنیے پاروا ہے نا بھائی, اندھیرا اگر چھا جائے تو کنیکشن ختم ہو گیا. اور جب کنیکشن ختم ہو جاتا ہے, میری آواز آپ تک بالکل بخوبی پہنچ جائے گی, آپ خالی بیٹھے رہیے ایک دم. تو اندھیرا چھایا, لوگوں کے دماغ میں آ گیا, ابھی اندھیرا چھایا لوگوں کے دماغ میں آ گیا کہ بالکل اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے. لوگوں جب محفل میں اندھیرا چھا گیا تو آدمی سمجھ گیا کہ لائٹ کٹ گئی ہے, وہاں سے پاور ہاؤس سے سپلائی بند کر دی گئی ہے. قسم خدا کی ہمارے سینوں میں جو ایمان کا بلب روشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ مدینے سے پاور ہاؤس سے سپلائی آ رہی ہے. سبحان اللہ بھائی. ہاں, یہ کنیکشن ٹوٹتا ہے تو اندھیرا چھاتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے, اس کا سمجھ لیے کہ کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. اس کا ایمان کا بلب روشن نہیں بلکہ بجھا ہوا ہے, کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. تبھی تو لگ رہا ہے کہ گھر میں اندھیرا ہے نا بھائی. کنیکشن جب ختم ہوتا ہے تو مثال آپ کے سامنے آ گیا ہے نا بھائی. جیتا جاگتا مثال آپ نے ترنت دیکھ لیا کہ کنیکشن کیسے ختم ہوتا ہے, اندھیرا کیسے چھاتا ہے, پھر روشنی کیسے آتی ہے. آپ کو ترنت یہ ایگزامپل مل گیا. تو لوگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان اگر انسان کا کمزور ہوتا ہے تو پھر کہنے لگتا ہے کہ مدینے کے پاور ہاؤس بند کر دیا گیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں تو اس کا نبی ہوگا جو مردہ ہوگا. میرا نبی کل بھی زندہ تھا, اب بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. تبھی تو بریلی کا حضرت ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا نبی زندہ تھا, بول رہے زندہ تھا, زندہ رہے گا, زندہ ہے, زندہ رہے گا, رہے گا. بولے سبحان اللہ. ارے زور سے بولیے, میرا نبی زندہ تھا, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہی رہے گا, زندہ ہی رہے گا. ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ہے بھائی. اب جس کا بجھا ہوا ہوگا سمجھ لیے کنیکشن ٹوٹا ہے بھائی. اگر وہ کہے کہ نبی مردہ ہے سمجھ لیے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. اگر وہ سمجھ لے کہ کہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے, سمجھ لے ایمان کا بلب روشن نہیں تو بجھا ہوا ہے. یا کسی کا فیوز ہوتا ہے, کسی کا کنیکشن ہی ٹوٹا ہوا رہتا ہے. ہاں, تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں نبی دو جہاں سرور کو مکہ مدینے کے احترام حضرت امام مالک کیسے کرتے تھے, ایک بات سنیں, آخری بات, اس لیے 1 گھنٹہ کی بات 1 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے. سنیں, حضرت امام مالک 40 سال مدینے میں رہے اور ایک بار حج کرنے گئے. بولے سبحان اللہ. ارے بولتے ہوئے لوگ اچھے لگتے ہیں. آپ جب خاموش ہو گئے تو لوگ سر اٹھانے لگتے ہیں. اگر ہم لوگ بولتے رہتے تو یہودی کب سے ہمارے نعرے تکبیر سے دب گیا ہوتا. جی ہاں, سنیں, نبی دو جہاں سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات طیبہ مدینہ شریف میں رہنے والے ایک حضرت امام مالک کی بات میں کہہ رہا تھا. 40 سال مدینے میں رہے, ایک بار حج کیے. لوگوں نے پوچھا کہ امام مالک مکہ شریف دور نہیں ہے, غالباً 320 کلومیٹر کی دوری پہ ہے, آپ مکہ شریف بار بار حج کرنے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں کہیں مدینے سے باہر میری موت نہ آ جائے. اللہ, میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ امام مالک ہیں جو لوگوں میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ مدینے کے احترام بہت ضروری ہے. مکہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے, اور ہم جسے چوم کے آتے ہیں وہ ایک پتھر کا نام ہے. کیا ہے؟ پتھر ہے بھائی. ایک حاجی صاحب تھے تو بمبئی سے لوٹ آئے تھے, وہ حج کرنے نہیں گئے تھے. تو ایک اوریجنل حاجی آ گئے گاؤں میں اور کہنے لگے کہ یار
میں مکہ شریف گیا تھا, حجر اسود کو تم دیکھے ہی ہوگے. کہتا حجر اسود کی کیا بات کرتے, اس کے ساتھ ہم کھانا وانا کھا کے آئے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حجر اسود ہے کیا. حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جسے ہم لبوں سے لگاتے ہیں اور ہمارا گناہ مٹ جاتا ہے. سبحان اللہ بھائی, وہ پتھر ہے. وہ پتھر کو وہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب کعبے کو آزاد کیا گیا, بتوں سے پاک کیا گیا, سارے پتھر کو نالیوں میں گھسیٹ کے پھینک دیا گیا. وہ پتھر کو کیوں لگا دیا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام سے جنت سے لے کر کے آئے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں کعبہ آتا تھا تو سارے پتھر خاموش رہتے تھے, یہ پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا. اس لیے پتھر کو وہاں لگا دیا گیا. اور میرے آقا فرماتے ذرا سنیں کہ یہ حضرت مولا علی اور حضرت عمر فاروق کھڑے تھے, اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے پتھر میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے چوما ہے. مولا علی کہتے نہیں, میں اس لیے بھی چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے چوما ہے, اور اس لیے بھی چومتا ہوں کہ یہ ایمانداروں کے ایمان کی گواہی اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا. تو نو انٹر انٹو دی کعبہ, کعبے میں کافروں کا داخلہ منع ہے, تو کس کافر کا وہ گواہی دے گا؟ کعبے میں کافر نہیں جا سکتے ہیں, یہودی نہیں جا سکتے ہیں, منافق نہیں جا سکتے ہیں, پھر کس کافر کی بات کر رہے ہیں مولا علی؟ تو بتاؤ, جو ایمانی شکل میں نبی کو مردہ سمجھ کر کے جائے گا, اسی کی گواہی حضرت دے گا. تو لوگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کعبہ شریف جائیں اور اللہ توفیق دے تو ہم لوگ 10-20-30 ہزار روپے جمع کرتے ہیں اور لال قلعہ قطب مینار گھومنے جاتے ہیں, اس پیسے کو بچائیں. ایک سال پہلے اگر پیسہ آپ جمع کرتے ہیں, آفر ہے 35,000 لگے گی عمرے میں. سبحان اللہ بولے. ایک سال پہلے اگر پیسہ آپ جمع کرتے ہیں تو 35,000 لگتے ہیں عمرے میں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے پیسوں کو بچائیے. ہو گیا ہاں, ذرا سنیں. تو حضرات اس پیسے کو جمع کریں, اور کبھی جب عمرہ کرنے جائیں تو کربلا ہو کر کے جائیں. سبحان اللہ. پہلے کربلا کی ٹکٹ بنائیں, غوث اعظم کا گنبد دیکھیں گے, اس کے بعد کربلا معاملہ دیکھیں گے, پھر نبی کا روضہ دیکھیں گے. سبحان اللہ. آئے گا جس روز بلابا طیبہ سے چھوڑ کے ہندوستان مدینہ جائیں گے, پڑھتے ہوئے قرآن مدینہ جائیں گے. تو لوگوں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, جو کچھ بولا گیا مولا سب سے پہلے یہ ختم کرنے کے لیے ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, جو کچھ بولا